إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذالک الفوز العظیم۔ وقال اللہ فی مقام آخر والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، پیغمبر کے اصحاب دین اسلام کے اول راویان ہیں۔ پیغمبر سے دین بیان کرنے والے صحابہ کرام کا دفاع حقیقت میں دین اسلام کا دفاع ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا ذکر کیا جائے تو اس موضوع کے لیے صرف قرآن کے صفحات کے کافی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف 25 عناوین پہ، عنوانات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کم و بیش 600 آیات میں صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں آج شان و مقام صحابہ میں سے صرف ایک پہلو کہ صحابہ اور پیغمبر کی جانثاروں کی یہ عظمت اور رفعت ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ اللہ احکم الحاکمین کو گوارا ہے،
نہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سے دلائل میں سے چند دلائل آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں دفاع صحابہ کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں کیوں نہ ان صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ جن کا دفاع اللہ اور اس کا رسول کر رہے ہیں۔ جب تک وحی کا نزول جاری تھا، نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جب بھی کسی اپنے یا بیگانے نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں زبان سے، اشارے سے، کرائے سے کوئی ایسی بات کہی یا لکھی جس سے کسی صحابی کی شان میں فرق آتا تھا، تو اللہ احکم الحاکمین نے اس صحابی اور صحابیہ کی عزت اور عظمت کا دفاع خود کیا۔ پیغمبر پر وحی بھیج کر اپنے پیغمبر کے صحابہ اور صحابیات کا اللہ دفاع کرتا رہا، اور پیغمبر کی زندگی کے احوال و واقعات بھی اس بات پہ بین دلالت کرتے ہیں کہ غیر تو غیر پیغمبر کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کہے جس سے اس کی شان پہ حرف آتا ہو۔ پیغمبر کو یہ بھی گوارا نہ تھا، اور اللہ کے کیا کہنے، اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میرا محبوب پیغمبر جن کی عظمت اور رفعت مقام اپنی جگہ، مگر اللہ کو گوارا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کسی اشارے اور کرائے سے، حتیٰ کہ ماتھے پہ معمولی سی سلوٹوں سے اگر کسی نبینا صحابی کے شان پہ فرق آتا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کا شان نزول پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام سرداران قریش کو دعوت دے رہے ہیں، خواہش ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے کہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پوری جانفشانی کے ساتھ ان کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ اگر یہ سرداران دار اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے ماتحت بھی داخل ہو جائیں گے، اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی عالم میں عبداللہ ابن ام مکتوم جو ظاہر نابینا صحابی ہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے پیغمبر کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیغمبر کے پاس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان سے نہیں کہا، مسئلہ بتلانے سے انکار نہیں کیا، فطرتاً ماتھے پہ ایسے جو ہے وہ اظہار کیا کہ کاش یہ اب نہ آتا، بعد میں پوچھ لیتا۔ اس وقت اس کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس آنا تباً آپ کو ناگوار گزرا۔ فوراً اللہ احکم الحاکمین نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج دیا کہ اے پیغمبر، آپ کے ساتھیوں کا میرے ہاں مقام اور مرتبہ ایسا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ ادنا سا صحابی اس کی شان پہ آپ کے ماتھے پہ پڑی شکنوں سے بھی حرف آئے۔ میں اللہ یہ گوارا نہیں کرتا، مجھے آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ لوگوں نے مشرکین سے کہا
کہ تم بھی جیسے کہ مسلمان اللہ کی توفیق سے دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تم بھی ان کی طرح مسلمان ہو جاؤ، دار اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک اس بات کو قرآن بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے افراد کو میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے دفاع کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے الفاظ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ جو صحابہ کرام ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، جواب میں ایسا رویہ اپنایا گیا جس سے پیغمبر کے اصحاب کی شان پہ حرف آتا تھا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا دفاع خود فرما رہے ہیں، وحی کے ذریعے خود جواب دیتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، خبردار میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والوں سن لو، بے وقوف یہ نہیں بلکہ تم ہو۔ میں اللہ گواہی دیتا ہوں میرے پیغمبر کے صحابہ پہ بھونکنے والے بے وقوف ہیں۔ رہتی دنیا تک اللہ نے بتلا دیا کہ بے وقوف کی علامت کیا ہوتی ہے، اور فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت کیا جانے، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان کی شان پہ حرف آنا تو مجھے اللہ کو گوارا نہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں بعض صحابہ نے دل کھول کر عطیات دیے۔ جناب عمر گھر کا آدھا مال، جناب ابو بکر سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے ہیں۔ تو آپ احباب جانتے ہیں دنیاوی وسائل ہر کسی کے یکساں نہیں ہوتے، معاشی حالت متفرق ہوتی ہے۔ تو بعض صحابہ جو معاشی لحاظ سے کمزور تھے مگر جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں لٹانے والے تھے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے خرچ کیا، مگر منافقوں نے پھر بھی باتیں کی کہ دیکھو یہ تھوڑا سا، بس یہی تم نے کیا کیا، تم تو کچھ دے ہی نہیں سکے۔ اللہ احکم الحاکمین کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے۔ اللہ احکم الحاکمین فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اپنے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اور ایسی بات کہنے والوں کو، صحابہ کا کم خرچ کرنے پہ مذاق اڑانے والوں کو اللہ احکم الحاکمین عذاب علیم کی خوشخبری سناتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں سن لو، میں اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے اس جرم کی برداشت میں جو تم جیسا رویہ اپنائے گا، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ رکھے گا، میں اللہ نے اس کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی نظر میں تو صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ایک صحابیہ سیدہ خولہ کہ جن کا اپنے شوہر کے معاملہ میں، نکاح کے معاملہ میں ان کو غم پہنچا کہ شوہر نے اوس بن ثابت نے، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق میں کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو۔ اب ان پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں، مجھے تو طلاق ہو گئی۔ پیغمبر کے پاس آتی ہیں، بحث کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی کا انتظار فرماتے ہیں۔ پیغمبر کی صحابیہ کا یہ کام، یہ مشکل وقت اللہ کو
برداشت نہ ہوا، جناب جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ صحابیہ کی مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مومنوں کی روحانی ماں، ان کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ النور کی 17 آیات اتار کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا خود اعلان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین جب تک وحی کا نزول جاری تھا، جب بھی کسی نے کوئی ایسا مطالبہ کیا، کوئی ایسی بات کہی جس سے صحابہ کی شان میں حرف آتا تھا، اللہ احکم الحاکمین خود وحی کے ذریعے ان کا دفاع فرماتے رہے۔ سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہمیں دین کی دعوت دیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے یہی ہمارے غلام، ہمارے آزاد کیے ہوئے یا دوسرے غلام، ہم سرداران قریش، ہم اہل قریش، اور آپ کے ساتھ یہ غریب غربا ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پروٹوکول کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب آپ ہم سے ہم کلام ہوں، جب ہماری آپ سے میٹنگ ہو، تو آپ کے یہ غریب غربا صحابہ میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، ہماری شان بان کے لائق نہیں ہیں، آپ ہم سے ان کو علیحدہ کر کے میٹنگ کریں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب فطرتی طور پر پیغمبر ابھی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انتظار ہے، خواہش ہے کہ یار اتنی سی بات میں اکیلا اگر ان کو دعوت دوں، اللہ ان کے نصیبے میں اسلام کر دے، تجھے سودا مہنگا نہیں، مگر یہ بات اللہ کو گوارا نہ تھی۔ اللہ احکم الحاکمین پیغمبر کو منع فرما دیتی ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کہ پیغمبر یہ لوگ ان غریب غربا آپ کے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر ان کا مقام میں اللہ جانتا ہوں، ان کا یہ مطالبہ مجھ اللہ کو منظور نہیں ہے، اگرچہ یہ شان ٹھاٹ باٹ والے ہیں، مگر صحابہ کی یہ شان ہے کہ مجلس سے صحابہ کو ان بدبختوں کی وجہ سے اٹھانا، یہ مجھے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو جب تک وحی کا نزول جاری تھا، جب بھی کسی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا، اللہ نے اس کی عزت کا دفاع خود کیا، اور پیغمبر امام الانبیاء ان کی ساری زندگی کا ایک ایک پہلو گواہ ہے کہ پیغمبر کو بھی یہ گوارا نہ تھا، عام تو عام، غیر مسلم تو غیر مسلم، کوئی صحابی بھی اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، پیغمبر کو یہ بھی گوارا نہ تھا، بلکہ عام صحابی تو عام، ایسی صحابیہ جو پیغمبر کے پاس آ کے اپنے جرم کا اقرار اپنی زبان سے کر لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ بھی عام نہیں، حد کو پہنچنے والا، اس کے اقرار پہ اس کو رجم بھی کیا جائے، مگر پھر بھی اس کے خون کے چیٹے پڑنے کی وجہ سے جلیل القدر صحابی اس صحابیہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، پیغمبر کو یہ گوارا نہیں۔ فرمایا اس عورت کے بارے میں تم نے ایسی بات کہی ہے، اس کی توبہ تو پورے شہر کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر کی نظر میں صحابہ کے دفاع کی اہمیت اتنی ہے
ابو بکر و عمر کا مقام آپ جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان جناب ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ ان دونوں پیغمبر کے جانسار ساتھیوں کا آپس میں کسی بات پہ بحث ہو گئی، معاملہ طول پکڑ گیا۔ جناب صدیق جناب عمر سے معافی مانگتے ہیں کہ اچھا چلو یار چھوڑو، مجھے معاف کر دو، غصے میں جو بات کہہ دی اب مجھے معاف کر دو۔ جناب عمر غصے میں ہیں، جناب صدیق کو معاف نہیں کرتے، اسے چلا گھر چلے جاتے۔ جناب صدیق مقدمہ لے کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ جناب عمر سے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ بلایا، کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي، کہ یار میری خاطر میرے ساتھی کو تم چھوڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ میرا لگاؤ کتنا ہے اس کے ساتھ، تم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ جناب صدیق کے دفاع کی اہمیت یہ ہے، پیغمبر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ عمر بھی کوئی ایسا فیصلہ کرے جو صدیق کو پسند نہ ہو، پیغمبر عمر کو متنبع کروا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا مقام جانتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کو کتنا عظیم مقام صحابہ میں عطا فرمایا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف سے ان کا کوئی تنازع ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کوئی غیر مسلم نہیں، جلیل القدر صحابی خالد بن ولید ایسی بات کہتے ہیں جن سے جناب عبد الرحمن بن عوف کی عزت پہ حرف آتا تھا۔ پیغمبر تک یہ بات پہنچی، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت آپ نے یہ الفاظ فرمائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لا تسبوا صحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، تان و تشنیع گالی گلوچ کوئی ایسا زبان سے یا قلم سے ان کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھو فلو انا انفق احدکم مثل احد ذہبا، یاد رکھ اے خالد بن ولید، تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، کہ پہلے السابقون الاولون، ان صحابہ کا مقام تو سن لے کہ اگر اب تو جلیل القدر صحابی بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو میرے جو اولین صحابہ ایک مد یا آدھا مد جو کا خرچ کریں، اے خالد تیرا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا ہوا ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو جلیل القدر صحابی تھے، یہ آج کے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے تو پیغمبر نے منع فرمایا ہے، امسکو، نبی کریم علیہ السلام نے 3 چیزوں کے بارے میں زبان کو روکنے، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرنے، زیادہ بحث تکرار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب ستاروں کے علم کے بارے میں بات ہو، فرمایا امسکو، زبان روک لو۔ تقدیر پہ بحث ہو، فامسکو، اپنی زبان روک لو، آگے بڑھو گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تقدیر کا انکار کر بیٹھو گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بھی بحث نہ کرو، زبان کو روک لو۔ تم صحابہ کی عزت سے نہیں، ان کے ایمان سے نہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، اپنے ایمان سے کہہ رہے ہو۔ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو صحابہ کے بارے میں زبان کو روک لو، بغیر سوچے سمجھے صحابہ کے بارے میں زبان سے کوئی بات نہ کرو۔ یہ پیغمبر کا حکم ہے، فَأَمْسِكُوا، اور پیغمبر نہ خود گوارا کرتے اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کو پیغمبر نے حکمن فرمایا ہے کہ تم نے صحابہ کی عزت اور ان کا اکرام کرنا ہے۔ اکرموا لاصحابی، میرے صحابہ کرام کا تم نے اکرام کرنا ہے۔ لا تسبوا صحابی، لعن اللہ من سب صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع نہ کرنا، اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ کہیں پیغمبر نے فرمایا
جو صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، صحابہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے، فرمایا فلعنت اللہ، ایسے بدبخت پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی اس بدبخت پہ لعنت ہے جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، ان کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 3 مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کے فرما رہے ہیں، اللہ اللہ فی صحابی، اور لوگوں اور میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں پہل تمہیز نہ کرنا، تان و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانا، ان کے ایمان کو پرکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رکھو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت حقیقت میں مجھ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ ومن ابغضہم ابغضنی، میرے صحابہ میں سے کسی صحابی سے بغض حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو اذیت دی، حقیقت میں اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ من آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اس نے حقیقت میں اللہ کو اذیت دی، اور قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے، اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام صرف ایک صحابی کے دفاع کے لیے، یہ بیعت رضوان آپ جانتے ہیں کہ صرف پیغمبر کے ہاتھ پہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہم، میں ان پیغمبر کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے پیغمبر پہ ہاتھ پہ صرف ایک صحابی کے دفاع کے لیے لڑنے مرنے کی بیعت کر لی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صرف ایک صحابی کے دفاع کے لیے سارے صحابہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں کہ آپ کے صحابی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آتی ہے میرے پیغمبر کے صحابی کے دفاع کے لیے، ان کا یہ جذبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں مومنوں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور پیغمبر ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں روئے زمین سے سب سے افضل گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پیغمبر کی نظر میں صحابہ کا دفاع یہ ہے کہ جنازہ کے لیے آپ کو بلایا گیا، وہ پیغمبر جو بیٹے کی خواہش پہ جان بوجھ کر کہ یہ منافق ہے، بیٹے کی خواہش پر باپ کا عبداللہ بن ابی منافق تھا، نہ صرف منافق بلکہ رئیس المنافقین تھا، بیٹے کی خواہش پہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر صحابی کی عظمت، صحابی کا دفاع پیغمبر کی نظر میں اس قدر اہم تھا کہ جنازے کے لیے بلایا گیا۔ یہ جنازہ بھی مسلمان کا، صحابی کا، مگر جناب عثمان سے جھگڑا، حضرت عثمان کے بارے میں زبان دراز تھا، حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا وہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ وہی ہے۔ فرمایا بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، میں محمد اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جو میرے عثمان کے بارے میں بغض رکھتا تھا۔ یہ ہے میرے بھائیو دفاع صحابہ۔ اللہ کو بھی صحابہ کی شان میں گستاخی گوارا نہیں، جب تک قرآن کا نزول جاری تھا اللہ خود دفاع فرماتے رہے۔ پیغمبر کو بھی یہ بھی گوارا نہ تھا کوئی صحابی بھی کسی صحابی کی گستاخی کرے، اور پیغمبر حکماً قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو پابند کر کے گئے ہیں، حکماً کہ تم نے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی عزت اور ان سے محبت رکھنی ہے، ان کی عزت ان سے محبت حقیقت میں میری محبت کی نشانی ہوگی۔ مگر میرے بھائیو آج ہم بعض مسلمان بھی غیروں کی سازش میں آ کے اپنی نجی مجلسوں میں صحابہ کے بارے میں بحث شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ جن کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اب ہمیں ان کے بارے میں کہ کس سے اللہ راضی، کس کا ایمان معتبر، جب اللہ فرما رہی ہیں اولئک هم المؤمنون حقا،
جب اللہ گواہی دے دے کہ تمام پیغمبر کے صحابہ حقیقی مومن ہیں. ہم کسی کو مومن سمجھتے ہیں ظاہری افعال دیکھ کر، مگر اللہ جو ظاہر و باطن کا مالک ہے وہ اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. صرف مومن نہیں، حقیقی مومن ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ. اب اللہ کی گواہی کے علاوہ ہمیں کس کی گواہی درکار ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کو ہم چیک کریں. اللہ گواہی دے دے پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، صحابہ کرام کے دفاع میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا